اردو رکشا اکیڈمی میں آپ تمام حضرات کا استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ تو چلیے، میں اس سے پہلے آپ لوگوں کے بتائے تھے کہ 1 سے لے کر 25 آبجیکٹیو سوال حل کرائے تھے جو اس بار اسٹیٹ میں پوچھا گیا تھا۔ چلیے آج میں آپ لوگوں کو 26 سے لے کر 50 تک کا کوشچن حل کرا رہا ہوں۔ اس سے پہلے ویڈیو کو میرا پوری دیکھیں اور شیئر کریں اور سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیں۔ چلیے میں شروع کرتا ہوں۔ دیکھیے سب سے پہلا کوشچن ہے، دیکھیے بہت زبردست کوشچن ہے۔ کیا ہے؟ پہلا کوشچن ہے اٹھو پڑھو دیکھو فعل کی کون سی قسم ہے؟ کیا ہے؟ اٹھو پڑھو دیکھو فعل مانا ورب، VERB ورب، فعل کی کون سی قسم ہے؟ پہلا ہے امر، دوسرا ہے ماضی، تیسرا ہے مضارع، چوتھا ہے مستقبل۔ کیا ہے؟ اٹھو، کیا ہے؟ امر کے معنی حکم دینا، تو کیا ہے؟ اب ماضی کے معنی پاسٹ، مضارع معنی حال، اور کیا مستقبل دونوں ہوتا ہے۔ آپ مستقبل جانتے ہی ہیں، فیوچر کو بولتے ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ اے، کیا؟ امر۔ کیا؟ اٹھو بیٹھو، حکم دے رہا ہے نا، تو یہ کیا ہوگا؟ پہلا آپ کا ہوگا 26 کا کیا ہوگا؟ امر، پہلا ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 2 دیکھتے ہیں۔ دیے گئے جملوں میں خالی جگہ کو ایسے لفظ سے پر کیجیے کہ فعل منفی ہو جائے۔ فعل منفی، اب یہاں جملہ دے رکھا ہے، دیکھیے اب یہاں سے اصل ہے وہ اب تک ڈیش آیا ہے، وہ اب تک ڈیش، اس خالی جگہ میں بھرنا ہے۔ کیا بھرنا ہے؟ فعل منفی۔ فعل منفی کہتے ہیں نگیٹو فعل کو، یعنی مثبت فعل کو افرمیٹیو سینٹینس، اور نگیٹو کو کہتے ہیں نگیٹو سینٹینس، منفی کو نگیٹو۔ تو کیا ہے اس میں؟ کیا بھر دیں گے نگیٹو کہ وہ اب تک ڈیش آیا تھی۔ پہلا میں کیا ہے؟ نہیں، اور دوسرا میں ہے آپ کا بہت، تھوڑا، ان میں سے کوئی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ کا؟ اس کا صحیح جواب ہوگا نہیں۔ کیا؟ منفی ہو جائے گا، وہ اب تک نہیں آیا، نہیں آیا، وہ اب تک نہیں آیا۔ ایک آپ کو صحیح گا کہ فعل منفی ہو جائے گا آپ کا۔ چلیے سوال نمبر 2 دیکھ لیجیے، سوال نمبر 28 دیکھیے اب۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا، وہ یہ کہہ کر چلا گیا، اس جملے میں فعل کی کون سی قسم کا استعمال کیا گیا؟ فعل کی کون سی قسم کا استعمال کیا گیا؟ معطوف کا، حرف کا، امر کا، احتمال کا۔ اس کا جو اسٹیٹ میں لیبل لگاتا ہے وہ معطوف کا۔ کیا ہے؟ معطوف کا۔ معطوف ایک جملے سے جملے کا استعمال کیا جاتا ہے، بیچ میں معطوف ہوتا ہے۔ تو چلیے آگے سوال نمبر دیکھتے ہیں 29 کا۔ احمد گیا، مسرت آئی، قدیر سویا، فعل ماضی کی ڈیش کی اقسام ہے۔ دیکھیے 3 چیز پوچھا گیا اس میں۔ کیا ہے؟ احمد گیا، مسرت آئی، قدیر سویا۔ کیا ہے؟ فعل ماضی کے کتنے فعل ماضی کے 6 قسم ہے، آپ کو پتہ ہوگا، ماضی مطلق، ماضی قریب، ماضی بعید، ماضی استعمالی، اس طرح کے 6 قسم ہے۔ تو ماضی مطلق اس کا کون سی قسم ہو جائے گا؟ احمد گیا۔ تو اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا مطلق، حال، مستقبل، مضارع۔ تو اس کا ہو جائے گا ماضی مطلق، یہ مطلق اے۔ کیا؟ احمد گیا، اب یہ کہتے ہیں ماضی قریب ہو تو احمد گیا ہے، مسرت آئی ہے، قدیر سویا ہے، تو یہ کون سے کون سے؟ ماضی مطلق قریب، ماضی قریب ہو جاتا، ماضی قریب کا ہو جاتا ہے۔ سمجھے؟ ایسے دیکھیں گے احمد گیا تھا، احمد گیا تھا، گیا تھا لگا دیں گے، گیا تھا، قدیر سویا تھا، مسرت آئی تھی، تو کیا ماضی، کیا ماضی بعید ہو جائے گا، ماضی بعید ہو جائے گا۔ تین کا آسان ہے، ماضی مطلق میں احمد گیا، مسرت آئی، قدیر سویا، ماضی قریب میں احمد گیا ہے، مسرت آئی، انہیں ہے لگا دیں گے۔ سمجھ گئے تھے؟ چلیے سوال نمبر آگے چلتے ہیں 30۔ ماضی نہ تمام کے وہ فعل ماضی ہے، ماضی تمام نہ تمام وہ فعل ماضی ہے جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانہ میں جاری ڈیش پایا جائے، نہ رہنا پایا جائے، رہنا پایا جائے، رکنا، کم ہونا۔ دیکھیے یہ فونٹ، اسی فونٹ میں آپ سے سوال پوچھا جائے گا امتحان کے اندر، یہ فونٹ کو پڑھیے، یہ فونٹ کیسے لکھا ہوا ہے۔ نہ رہنا، پہلا میں کیا؟ نہ رہنا، رہنا، رکنا، کم ہونا۔ اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ اس کا ہوگا کیا آپ کا ہو جائے گا ماضی میں کیا فعل ماضی نہ تمام وہ فعل ماضی ہے جس سے کسی کام کا گزرے ہوئے زمانہ میں جاری رہنا
پایا جائے، جاری رہنا پایا جائے تو ماضی ناتمام ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اس کا بھی صحیح ہو جائے گا۔ پھر آگے سوال آپ کا ہے کون سا جملہ صحیح ہے، اس میں کون سا سینٹینس، جملہ مطلب سینٹینس، کون سا جملہ صحیح ہے؟ فاطمہ اور احمد جاتی ہے، اے میں ہے فاطمہ اور احمد جاتی ہے، بی میں فاطمہ اور احمد جاتے ہیں، سی میں ہے فاطمہ اور احمد جاتا ہے، ڈی میں ہے ان میں سے کوئی نہیں۔ اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا سی ہو جائے گا، فاطمہ اور احمد جاتا ہے، جاتا ہے کہ لگائیے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے سب آگے دیکھیے اب، ترکیب کے لحاظ سے جملے کی کتنے قسمیں ہوتی ہیں؟ ترکیب کے لحاظ سے کتنے ہوتے ہیں؟ 2 3 4 5۔ اس کا صحیح جواب آپ کا ہو جائے گا 3، بی کا صحیح ہو جائے گا۔ پھر آگے چلیے آپ، میں چلا، میں چال چلا، اس جملے میں چال کیا ہے؟ دیکھیے میں چال چلا، مفعول فی، مفعول مطلق، مفعول لہو، ان میں سے کوئی نہیں۔ دیکھیے سوال کو تھوڑا سمجھیے کیا ہے، میں چال چلا، اس میں دیکھیے ہم ترتیب کر دیں، میں ہو گیا فاعل، اچلا ہو گیا فاعل، اچلا ہو گیا فعل، اچال ہو گیا مفعول، سمجھ گئے؟ تو میں چال چلا، اس میں کون سی قسم ہے؟ یہ چال جو ہے آپ کا مفعول مطلق ہے، مفعول فی بھی نہیں ہے، مفعول لہو بھی نہیں ہے، اس کو کیا مفعول مطلق ہے، میں چال چلا۔ چلیے آگے دیکھیے سوال، آگے سوال ہے دیکھیے، کتاب میز پر ہے، کتاب میز پر، اس جملے میں حرف جار کون ہے؟ حرف جار، حرف جار کہتے ہیں زبر زار جو حرف ہوتا ہے، کتاب پر میز ہے، اس میں صحیح جگہ حرف جار پر ہے، کیا ہے؟ پر، بی صحیح ہو جائے گا، حرف جار کیا ہے؟ پر ہے۔ آگے دیکھیے سوال نمبر 35، میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں، اس جملے میں مسجد کیا ہے؟ اس جملے میں مسجد کیا ہے؟ اس جملے میں دیکھیے ظرف زمان، ظرف مکان، فاعل، ان میں سے کوئی نہیں، تو میں تو ہو گیا فاعل، میں ہو گیا فاعل، پڑھتا ہو گیا فعل، ٹھیک ہے۔ اب پوچھا مسجد کیا؟ تو مسجد کیا ہے؟ ظرف مکان ہے، جو جگہ ہے، جو جگہ کو بتلائے، ظرف زمان جو جگہ کو بتلائے اس کو کیا ظرف مکان کہتے ہیں، ظرف مکان، اور جو وقت کو بتلائے وہ ظرف زمان کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے، ایک جملہ یہاں دیکھیے کس طرح لکھا ہوا، فونٹ دیکھ لیجیے آپ، لکھوں کیا ہے، دیکھیے ایسا لکھا ہوا لکھوں کیا ہے، امر ہے، نہیں ہے، ندا ہے، تمنا ہے، لکھوں یعنی حکم دے رہے ہیں، تو امر، امر کے معنی حکم دینا، تو اس کا ہے امر ہو جائے گا، نہیں میں نگیٹو، ندا معنی کسی کا آواز دینا، تمنا معنی خواہش کرنا، تو اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا؟ امر ہو جائے گا، اے صحیح ہو جائے گا، امر، لکھوں، فعل امر۔ پھر آگے سوال آپ سے پوچھا جا رہا ہے، مت لکھو، کیا ہے؟ مت لکھو، یہ کیا ہے؟ ندا، نہیں، تمنا، امر، اس کا صحیح جواب ہو جائے گا نہیں، کیا ہے؟ نگیٹو سینٹینس ہے نا، نہیں، بی کا صحیح ہو جائے گا نہیں، نگیٹو سینٹینس ہے، کیا ہے؟ مت لکھو۔ تو آگے دیکھیے سوال نمبر 38 دیکھیے اب، کاش اخلاق آتا کیا ہے؟ کاش اخلاق آتا ہے، کیا جملہ کاش کیا ہے؟ نہیں، تمنا، ندا، امر، اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ بی سے ہو جائے گا تمنا، کہ خواہش کر رہا ہے نا، کاش کہ وہ آتا ہے، کاش کہ میں امتحان میں پاس ہو جاتا ہے۔ آگے سوال، سوال نمبر 39، یا اللہ میری دعا قبول فرما، یہ کس طرح کا جملہ ہے؟ یا اللہ میری دعا قبول فرما، تو یہ جملہ آپ کا امر ہے، نہیں ہے، ندا ہے، استفہام ہے، تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ ندا ہے، ٹھیک ہے۔ یا حرف ندا ہے، اس لیے کہ اللہ، یا اللہ، اے اللہ، یا کے معنی اے آتا ہے، اے اللہ، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے سوال نمبر 40 دیکھیے، تم کون ہو کس طرح کا جملہ؟ تم کون ہو، امر ہے، تمنا ہے، استفہام ہے، نہیں ہے، تو اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ استفہام ہے، کیونکہ
تم کون ہو، سوال پوچھ رہے، استفہام کون ہے، کوشچن جملہ ہوتا ہے، جس سے کوشچن پوچھا جاتا ہے. تو آگے دیکھیے سوال نمبر 41. یہ احمد کی کتاب ہے. یہ احمد کی کتاب ہے. لفظ کی کیا ہے؟ لفظ کی جو ہے یہ کیا ہے؟ احمد، یہ احمد کی کتاب ہے، اس میں لفظ کیا ہے؟ حرف اضافت، حرف تخصیص، حرف عطف، اسم. اس کا صحیح جواب آپ کا جو ہوگا حرف اضافت. اضافت. دیکھیے اس جملے میں آپ تھوڑا سا دھیان دیجیے. احمد کیا ہو جائے گا؟ مضاف الیہ. مضاف الیہ. کتاب ہے آپ کا مضاف. یہ کی جو ہے، یہ کی ہے، یہی اضافت، حرف اضافت. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مضاف الیہ احمد ہو گیا، کتاب مضاف ہو گیا، کی کیا؟ اضافت ہو گیا. یہی سوال سے پوچھا جا رہا ہے آپ سے، کہ پوچھا جا رہا ہے کہ یہ احمد کی کتاب ہے. لفظ کی کیا؟ حرف اضافت ہے. سمجھ میں آ گیا؟ چلیے اب آگے جملہ ہے توبہ توبہ. کون سا حرف ہے؟ توبہ توبہ. اس میں کیا ہے؟ یہ حرف ندا، حرف اضافت، حرف نفرت، حرف وصل. تو کیا حرف نفرت؟ ایسے نفرت کیا جاتا ہے؟ توبہ توبہ. تو آگے دیکھیے آپ سوال نمبر 43. معاش میں مناسب سابقہ جوڑے. مناسب سابقہ. سابقہ مطلب جو معاش کے لفظ کیا ہے؟ معاش. یہ ہے. اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ جوڑے کہ ایک نیا لفظ بنے. ہے جوڑیں گے نہیں. با معاش نہیں. بد پر. تو کیا ہوگا؟ صحیح کیا ہو جائے گا؟ اس کا سی سے ہو جائے گا. کیا ہوگا؟ یہاں بد جوڑیں گے تو کیا ہوگا؟ بدمعاش. کیا ایک جملہ کا پہلے جوڑے نا اسی کو سابقہ آتے ہیں، اور لاسٹ میں جو ہے لاحقہ کہلاتا ہے. تو سابقہ سمجھ میں آئے گا جو کسی لفظ سے پہلے لفظ جوڑ دیا جائے. تو بدمعاش. چلیے آگے سوال نمبر 44 دیکھیے اب. ساون آیا داعش تم نہیں آئے. تو کیا بھریں گے یہاں؟ پر، اگر، کو، پھر. تو اس کا صحیح جواب کیا؟ ساون آیا پر تم نہ آئے. پر. تو کیا اس کا صحیح ہو جائے گا؟ پر. سوال نمبر 45 دیکھیے. باغ میں کون سا لاحقہ لگانے پر مالی کا معنی ہو جائے گا؟ مالی مطلب باغ گاچھی، اس کو دیکھ ریکھ کرنے والے کو بولتے ہیں مالی. تو اس باغ میں کیا لگا دیں گے؟ دیکھیے یہ ہے باغ، اسے کیا لاحقہ لگا لیں گے. کون سا لاحقہ لگانے پر مالی ہو جائے گا؟ تو کیا باز، پرست، بان، بین. نہیں کیا؟ باغ بان. باغ بان. دیکھیے لاحقہ یہاں کا لاحقہ آپ لاسٹ میں لگائے ہیں تو اس لاحقہ لاسٹ میں ہوا. سمجھ میں کیا ہو جائے گا؟ باغ بان. کیونکہ باغ بان مانا دیکھ ریکھ کرنے والا، مالی کے معنی ہوتا ہے. چلیے آگے دیکھیے. وقار سے پہلے مناسب سابقہ لگائے. وقار سے پہلے، وقار سے پہلے مناسب. کم، عالی، زید، صاحب. اس کا صحیح جواب کا جو ہو جائے گا عالی. عالی وقار بولتے ہیں نا، عالی وقار پہلے لگانے جس حساب کا بولتے ہیں عالی وقار. چلیے آگے دیکھیے سوال نمبر. دن رات دن گردش میں ہے. کیا ہوگا؟ پر، ہے، اور، اگر. تو رات اور دن اور آئے گا بیچ میں کیا؟ اور لگا دیں گے. تو رات اور دن گردش میں آتا ہے، گھوم چکر لگاتا رہتا ہے. سوال نمبر 48 دیکھیے اب. پن لاحقہ کا مناسب لفظ بنائیے. پن ہے، یہ پن ہو گیا آپ کا. اس سے پہلے کوئی ایسا لفظ لکھے جس کے لفظ میننگ بنے ہوئے. تو کیا حوصلہ پن، لڑک پن، بہتر پن، دھوکہ پن. اس کا صحیح جواب کیا ہو جائے گا آپ کا؟ لڑک پن. یہاں کیا؟ لڑک پن لگا دے گا. لڑک پن ہو جائے گا. دیکھیے بن گیا، لہکا لگا دے. سوال نمبر 48 دیکھیے. 49. میں نے اس کی غلطی کو نظر کر دیا، درج کر دیا. میں نے اس کی غلطی کو نظر درج کر دیا. اس کے مناسب لفظ سے خالی جگہ کو پر کیجیے. کیا ہوگا؟ انداز، آزار، انگیز، اندیش. تو اس کا نظر انداز. کیا تھا؟ انداز. اے صحیح ہو جائے گا آپ کا. کیا ہو جائے گا؟ اس کا صحیح ہو جائے گا اے. انداز. ٹھیک ہے. چلیے سوال نمبر آخری دیکھ لیجئے. قدیم دلی والے کبوتر ڈیش ہوتے ہیں. قدیم کا نا پرانے دلی والے کبوتر ہوتے ہیں. مناسب لفظ خالی جگہ پر کیجیے. پرست، فروش، باز، حور. تو کیا ہے؟ کبوتر باز. کیا ہے؟ کبوتر باز. کبوتر اڑانے والے، کبوتر کھیلنے والے کیا ہے؟ کبوتر باز بولتے ہیں. یہاں باز کیا ہو جائے گا آپ کا؟ سی صحیح ہو جائے گا. سی کیا آپ کا صحیح ہو جائے گا.
چلیے امید ہے کہ آپ لوگ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کوشچن. پسند آئے تو سبسکرائب کرے اور شیئر کرے، لائک کرے. تو چلیے پھر خدا حافظ.